عزیزان، جو چیزیں قطعاً امام جعفر صادق علیہ السلام کے دین میں نہیں ہیں اور آج آپ کو نظر آتی ہیں مختلف جعلی شیعہ شکلوں کے اندر، وہ یہ ہیں. میں چند خصوصیات ذکر کرتا ہوں، آپ یہ دیکھیں. اگر یہ نظر آتی ہیں کسی میں، یقین جان لو وہ شیعہ نہیں ہے، وہ جعلی ہے. وہ بنو امیہ کا بنایا ہوا شاخ ہے، بنو عباس کی بنائی ہوئی شیعہ شاخ ہے، وہ جعفر صادق کے پیروکار نہیں ہے. سب سے پہلی چیز جو تشیع کے اندر دیکھو کہ اگر شرک نظر آتا ہے آپ کو، ذرہ برابر شرک، ذرہ برابر، حتی شرک خفی، وہ شیعہ نہیں ہے. جس کی بات میں، جس کے عمل میں، جس کے نظریے میں، جس کی سوچ میں، چونکہ جعفری تشیع، جعفری تبیین توحید ہے، توحید محض و خالص. یہ بات ذمہ دارانہ عرض کر رہا ہوں، تقریری نکتہ نہیں ہے. اگر کوئی بھی مائل ہو، اول تو منابع سب کے اختیار میں ہے. توحید مرحوم شیخ صدوق کتاب ہے جعفر صادق علیہ السلام کی احادیث کی. اصول کافی میں کتاب التوحید ہے. ہر حدیث کی کتاب کے اندر پورا چیپٹر ہے، باب ہے، باب التوحید. وہ پڑھیں، کوئی بھی شخص پڑھے، سب کے پاس موجود ہے. شرک ذرا برابر اگر کسی کے ہاں پایا جاتا ہے، ذرا برابر شرک، عملی شرک، قولی شرک، قلبی شرک، عبادی شرک، وہ جعفر صادق علیہ السلام سے تعلق نہیں رکھتا. غلو، امام صادق علیہ السلام کا بہت زیادہ وقت غالیوں کے خلاف مبارزے میں گزرا. جہاں غلو پایا جاتا ہے، غالی ہے، وہاں غلو کا معنی کر چکے ہیں، پہلے آپ کو بتا چکے ہیں. ائمہ ہدا کو بڑھا کر الوہیت کے درجے پہ لے جانا، صفات میں، ذات میں، اعمال میں. امام کو نعوذ باللہ اللہ کا درجہ دے دینا، کسی بھی پہلو سے دے دینا، یہ غلو ہے. یہ شرک بھی ہے، غلو بھی ہے. یہ جعفری مذہب میں نہیں ہے. جعلی تشیع کے اندر ایک اور چیز جو زور و شور سے ہے، MI6 خصوصاً اس کے اوپر اس کا بہت زیادہ اصرار ہے. آپ توجہ فرمائیں، جعفری کیا ہے اور جعلی کیا ہے. جعفری وہ مسلک ہے، وہ دین ہے کہ تمام مسالک کے علماء، بلکہ ان کے قائدین، امام ابو حنیفہ، امام مالک، یہ خود آ کر امام صادق کی شاگردی اختیار کرتے ہیں. اور امام صادق کو پتہ بھی ہے کہ یہ میری امامت کے قائل نہیں ہے. امام کو پتہ تھا اپنے شاگردوں میں کون میری امامت کا قائل ہے اور کون امامت کا قائل نہیں ہے. اور امام نے اپنی کلاس سے اٹھایا نہیں کہ تو خلفاء کا پیروکار ہے، تو میری کلاس میں کیا کر رہا ہے. جعفری سلسلہ، جعفری طریقہ تعلیم یہ ہے. امام صادق کی اگر تعلیم ہے تو آپ تمام مسالک کے علماء آئیں، طلبہ آئیں، آپ کے پاس تعلیم حاصل کریں، آپ ان کو تعلیم دو. اور یہ نہ فرق کسی کو محسوس ہو کہ شیعہ شاگرد کو علیحدہ تعلیم دے رہے ہیں، سنی کو علیحدہ تعلیم دے رہے ہیں. اور ایسی تعلیم دو، سنی طالب علم کو، سنی عالم کو ایسی تعلیم دو کہ جب اس سے عمر پوچھی جائے تو کہے یہی 2 سال جو جعفر صادق کی خدمت میں گزرے یہی میری عمر ہے، باقی ضائع ہے. لولا سنتان لہلکا نعمان، اگر یہ 2 سال نکال دو، نعمان کی زندگی میں، ابو حنیفہ کی زندگی میں کچھ بھی نہیں رہتا پیچھے. یعنی امام صادق علیہ السلام کا جعفری سلسلہ یہ ہے. اور جس کے اندر یہ گنجائش نہیں ہے وہ جعلی ہے، وہ جعلی تشیع ہے جس کے اندر دوسرے مسالک کی بے حرمتی عبادت سمجھی جاتی ہے، لان تان عبادت سمجھی جاتی ہے. نہ خیر، جعفری مذہب میں دوسرے مسلک کے شاگرد کو لو، وہ آیا ہے سنی بن کر اور سنی ہی رہا. یوں نہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے پہلے اس سے کلمہ پڑھوایا کہ ادھر پہلے توبہ کر پھر اس کے بعد تجھے درس پڑھاتا ہوں. جس نظریے پر ہے ٹھیک ہے، اگر تو علم حاصل کرنے آیا ہے، ہمارے ہاں شرط نہیں ہے، آپ جس رائے کے معتقد ہو اور میں آپ کو دین پڑھاتا ہوں، اور دین پڑھا دیا. قرآن، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں میرے اقوال احادیث کی بنیاد قرآن ہے، قرآن پہ پیش کرو. جس تشیع کی شاخ میں قرآن نہیں ہے شامل، وہ جعلی تشیع ہے، وہ جعفری تشیع نہیں ہے. جعفری تشیع کا میزان قرآن ہے امام صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق. سنت رسول اللہ کی مخالفت، سنت رسول کو معلوم ہو، پہلے پڑھو سنت رسول ہے کیا چیز. سنت رسول زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہے، ہر شعبے میں سنت رسول اللہ موجود ہے. اگر سنت رسول پر پابند ہے تو جعفری ہے، اگر سنت رسول کا تارک ہے یہ جعلی ہے، یہ جعفری نہیں ہے. سنت رسول میزان ہے، سنت رسول پیمانہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ، یہ جعفری مذہب کی بنیاد ہے. عقل کے خلاف
عمل، عقل کے خلاف عقیدہ، عقل کے خلاف رویہ، عقل کے خلاف حرکت، یہ جعلی ہونے کی علامت ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، جنود عقل و جال۔ مرحوم شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی کتاب، اپنی حدیث کی کتاب کا پہلا باب، پہلا چیپٹر کتاب العقل والجہل لکھا ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی احادیث وہاں موجود ہیں۔ تشیع عقلانی ہے، عقلانی، عقلی بنیادوں پر قائم ہے تشیع۔ جہاں پر عقلی بنیادیں نہ ہوں، معقول بات نہ ہو، نامعقول سوچ ہو، نامعقول عمل ہو، وہ جعلی تشیع ہے، وہ جعفری نہیں ہے۔ جعفری تشیع کی بنیاد عقل کے اوپر ہے۔ فرقہ وارانہ انداز، یہ جعفری انداز نہیں ہے۔ فرقوں کی جنگ، امام صادق علیہ السلام فرقوں کی جنگ کا حصہ نہیں بنے۔ بنو امیہ نے چھیڑی تھی فرقوں کی جنگ، ورنہ کیوں آتے امام صادق علیہ السلام کے پاس سارے فرقے آ کے کیوں پڑھتے؟ اگر امام کی سوچ فرقہ وارانہ ہوتی تو امام کے پاس دوسرے فرقوں کے لوگ کیوں آتے؟ شاگرد آ کر کیوں پڑھتے؟ کوئی پڑھتا ہے فرقہ وارانہ سوچ والے کے پاس؟ تکفیری کے پاس کوئی جاتا ہے؟ مثلا وہ شیعہ جو نعوذ باللہ دیگر مسلمانوں کو تکفیر کرتا ہو، اس شیعہ کے پاس کوئی مسلمان آئے گا کہ آپ مجھے دین سکھائیں؟ دین سیکھنے اسی کے پاس آتے تھے جن کے پاس گنجائش تھی۔ امام صادق علیہ السلام کے پاس تھی گنجائش تو آتے تھے، اور امام نے یہ گنجائش چھوڑی ہوئی تھی، اس لیے کہ امام انہیں گلے لگاتے، اپنے شاگردوں کو حکم دیتے، ان کے ساتھ کوئی تبعیض نہیں ہوتی، کوئی ایسا برتاؤ نہیں ہوتا تھا جس سے ان کو تأثر ملے کہ ہمیں علیحدہ نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ارکان دین کا انکار، اب جہاں پر بھی ارکان دین کا انکار ہے، یہ جعلی تشیع ہے، یہ جعفری نہیں ہے۔ نماز رکن دین ہے امام صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق۔ آخری وصیت امام صادق علیہ السلام کی اس دنیا سے جاتے ہوئے اپنے اہل خاندان کو بلا کر، اور اس کے بعد امام اس دنیا سے روح پرواز کر گئی، آخری جملہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ جو امام نے ادا فرمایا وہ یہ تھا، جعفری مذہب یہ ہے، فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتا، ہماری جو نماز کو سبق سمجھتا ہے، ہلکا سمجھتا ہے، خفیف سمجھتا ہے، ہماری شفاعت اس کو حاصل نہیں ہوگی، وہ جعفری نہیں ہے۔ اب آج تشیع دیکھو، نماز کی بے حرمتی، نماز کی توہین، نماز کو برا بلا سٹیج پہ کہنا، نعوذ باللہ، یہ کیسا تشیع ہے؟ نماز کی بے حرمتی اتنے گندے غلیظ الفاظ کے ساتھ کی جائے، نمازی کی اور نماز کی، ارکان دین کا مذاق، روزے کا مذاق، حج کا مذاق، یہ تشیع نہیں ہے، یہ جعلی ہے، یہ جعفری نہیں ہے۔ مسجد کو قتل گاہ کہنا، مسجد اللہ کا گھر ہے، عبادت کا گھر ہے۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مساجد میں دین جا کر قائم کرو، مساجد میں جماعت کام کرو، مساجد قائم کرو۔ جعفری مذہب کی بنیاد قرآن پر ہے، قرآن کا فرمان ہے کہ مساجد قائم کرو تقویٰ کی بنیاد پر، اور مساجد سے لوگوں کو دور کرنا، قتل گاہ کہنا، یہ جعلی تشیع ہے، اس کا جعفری تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عزیزان، امام جعفر صادق علیہ السلام ایک تحریک تھی، تحریک جعفری، اصل میں جو فقہ جعفری یا مسلک جعفری یا مذہب جعفری قرار پایا ہے، وہ تو وہی دین رسول اللہ ہے، دین قرآن ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ کا دین ہے، جس کی بقا کے لیے، جس کے احیاء کے لیے، جس کی تبیین کے لیے، اور جس سے بدعت و ضلالت و گمراہی کا غبار ہٹانے کے لیے، اور جس کی شفافیت کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے تحریک شروع کی، تحریک جعفری۔ تحریک جعفری یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کی چلائی ہوئی تحریک، حکومتی دین کے مقابلے میں اور جعلی اور انحرافی دین کے مقابلے میں، متصوفہ کے مقابلے میں، غلو کے مقابلے میں، بنو امیہ کے ترویج کردہ دین کے مقابلے میں، اور ان کی طرف سے جو یلغار تھی دین کی، اس دین کے مقابلے کے لیے امام صادق علیہ السلام نے جو تحریک شروع کی وہ تحریک جعفری ہے۔ اور آج وہ کام جو عصر امام صادق میں بنو امیہ کر رہے تھے، آج اس وقت ایک حکومت تھی بنو امیہ کی اور ایک گمراہ مرکز تھا، اور آج آپ دنیا میں دیکھیں 50 ملک یہ کام کر رہے ہیں، 50 حکومتیں یہ کام کر رہی ہیں، اور ان کے پیچھے کفار، مشرکین، MI6، CIA، صہیونسٹ ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج تشیع کو بچانے کے لیے زیادہ طاقتور تحریک کی ضرورت ہے، تحریک جعفری کی ضرورت ہے۔ تشیع میں کئی تحریکیں ہیں اپنے زمانے کے مطابق، حالات کے مطابق۔ ایک تحریک نظام جاہلیت کے خلاف ہے، یہ ہے تحریک نبوی۔
نہضت نبوی، جاہلیت کے نظام کے خاتمے کے لیے. ایک ہے تحریک فاطمی، رکن دین سے لوگوں کو دور جب ہوتا دیکھا تو رکن دین کو احیا کرنے کے لیے اور لوگوں کو رکن دین یعنی ولایت کی طرف بلانے کی تحریک فاطمی ہے. رسول اللہ نے تحریک نبوی چلائی، جاہلیت کا خاتمہ کیا. اور بضعت الرسول نے، لخت جگر رسول نے تحریک چلائی، در ولایت سے لوگوں کو دور ہوتے دیکھا تو انہیں در ولایت پہ لانے کے لیے تحریک چلائی. پھر اس کے بعد تحریک حسینی، تحریک کربلا، یزیدیت کے خلاف تحریک کربلا ہے. اور پھر ہے تحریک جعفری کہ جب آئین و مکتب کو محو کیا جا رہا ہو، مسخ کیا جا رہا ہو، تحریف کیا جا رہا ہو، شکل اس کی بدل کے اور جعفری مذہب کی جگہ جعلی مذہب تشیع بنایا جا رہا ہو، اس کے مقابلے میں تحریک کربلا نہیں، اس کے مقابلے میں تحریک جعفری کی ضرورت ہے. قیام جعفری کی ضرورت ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرح قیام کی ضرورت ہے. اور یہ وہ زمانہ ہے، اس وقت دقیق وہ زمانہ ہے. آپ دیکھیں کیا کچھ ہو رہا ہے. اور امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں جو کچھ ہو رہا تھا ان میں سے کون سی چیزیں جو آج نہیں ہو رہی، ان سب کے مقابلے میں قیام کیا امام جعفر صادق علیہ السلام. جب امام صادق علیہ السلام کا اپنا رشتہ دار، اپنا چچا زاد مہدویت کا دعویٰ کر کے اور خود امام صادق کو اس کا رکن بننے کی دعوت دے رہے ہیں، اس جعلی مہدویت، امام نے اس کے خلاف قیام کیا، مصلحت اندیشی نہیں کی، حکومتی مذہب کے مقابلے میں دین کی حقیقی تشریح کی، اعتقادات دین کو واضح کیا، توحید کو پیش کیا، نبوت کی تشریح کی، امامت کی تشریح کی، فقہ اسلامی حقوق بیان کیے، جزیات کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، ابہام دور کیا، غبار دور کیا اس کا، تاکہ اصل تشیع دین رسول اللہ کا قائم رہے، باقی رہے. اگر اصل قائم رہا تو ایک دن نافذ بھی ہو جائے گا. اور ایک آخری تحریک جو غلبہ دین کی تحریک ہے، جاہلیت مٹانے کی تحریک نبوی ہے، ولایت کا رکن قائم کرنے کی تحریک فاطمی ہے، یزیدیت کے خلاف تحریک حسینی ہے، اور تشیع کے بقا کے لیے قیام یہ تحریک جعفری ہے. اور غلبہ دین، غلبہ تشیع اور غلبہ امامت کی تحریک کا نام مہدویت ہے. اور یہ تحریک متصل ہے، یعنی ایک تحریک ہے، اس کے مرحلے ہیں کہ ایک دن نبوی حالت میں تھی، ایک دن فاطمی رنگ میں، ایک دن حسینی رنگ میں ہے، اور ایک دن جعفری، اور اسی جعفری سے ہی مہدویت کا میدان ہموار ہوگا. جعلی تشیع مہدوی، جعلی مہدی بنائے گا، جعلی مہدی بنائے گا. اور آپ کا زمانہ جعلی تشیع کا زمانہ ہے. جعفری تشیع کو زندہ کریں، قیام کریں، ساری ملت کا قیام کرنا ہے. علماء مدرسوں میں بیٹھ کے، گھروں میں بیٹھ کے، ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے تبصرے کرنے سے تشیع احیا نہیں ہوتا. یہ خونخوار امام صادق علیہ السلام نے بنو امیہ جیسے خونخواروں سے تشیع کو بچایا، بنو عباس جیسے درندوں سے تشیع کو بچایا، ابو مسلم خراسانی جیسے مکاروں سے بچایا، ابو سلمہ جیسے دھوکے بازوں سے تشیع کو نجات دی. آج تو ان سے زیادہ خونخوار اور درندے موجود ہیں. بنو امیہ کا تجربہ MI6 جتنا نہیں تھا. اس کے لیے سب کے قیام کی ضرورت ہے. جعفری قیام کریں، تبیین کریں، دین کو وضاحت کریں، ساری دنیا کو بتائیں. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب دیکھتا ہوں کہ غیر شیعہ دیگر مسالک کے ذہنوں میں جو غلط فہمی تشیع کے بارے میں ہے، دلائل کہاں سے، اس غلط فہمی کی وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات یہی جعلی تشیع. ان کے پاس تمام ثبوت جعلی تشیع کے ہیں. وہ شرک ان میں دیکھتے ہیں، وہ غلو ان میں دیکھتے ہیں، وہ انحراف ان میں دیکھتے ہیں، وہ بے حرمتی ان میں دیکھتے ہیں، اور بدنام جعفری تشیع کو کرتے ہیں. یہ درست نہیں ہے. آپ جعلی تشیع میں غلطی دیکھ کر جعفری تشیع کو متہم نہ کرو. جعفری تشیع وہ ہے کہ جس کے سامنے آپ کے امام آ کے خمیدہ ہوتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں اس کے اوپر. اگر آپ جعلی تشیع کو دستاویز قرار دو گے، جعلی تشیع کو سند قرار دو گے، اور سند ادھر سے لے کر حملہ جعفری تشیع کے اوپر کرنا، یہ خیانت ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. وضاحت کریں. اور الحمدللہ ابھی ہیں ایسے علماء اہل سنت کے جو یہ فرق بیان کرتے ہیں کہ جعلی اور جعفری الگ کر کے بتاتے ہیں لوگوں کو کہ یہ جعلی شیعہ ہے، یہ جعفری شیعہ ہے. یہ فریضہ ہے سب کا. ورنہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی وہ ساری کوشش رائگان چلی جائے گی. یہ زمانہ بہت درندہ زمانہ ہے، خونخوار زمانہ ہے. اس میں انہیں پتہ ہے
انہوں نے ڈرون بھیج کے جہاز بھیج کے دیکھ لیا کہ تشیع اس طرح سے ختم نہیں ہوتا، کربلا مچا کے دیکھ لیا ختم نہیں ہوتا، لیکن شرک و غلو ان کے اندر ہو، جعلی سلسلے ان کے اندر پیدا کیے جائیں، پھر یہ ختم ہو جائیں گے، کمزور ہوں گے، اور یہ ڈرون سے زیادہ خطرناک ہے۔ امام 11 میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی وہ معروف روایت جو بارہا پڑھی ہے آپ کی خدمت میں، جس میں امام نے فرمایا کہ یزید کے لشکر سے زیادہ خونخوار لشکر، زیادہ درندہ لشکر ہمارے کمزور شیعوں کے لیے یہ اہل منبر ہیں، یہ خطیب ہیں، یہ ذاکرین ہیں، جو ہمارے شیعوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ یہ لشکر یزید سے زیادہ درندہ ہیں، اس لشکر سے بچانا امام صادق کا کام ہے۔ یہ قیام یزید کے لشکر کے مقابلے میں حسین ابن علی نے قیام کیا، اور یزید کے لشکر سے زیادہ درندہ لشکر کے مقابلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے قیام کیا، ورنہ یہ کب کا تشیع کو ختم کر کے بیٹھے ہوتے۔ لیکن آج الحمدللہ یہ شجرہ طیبہ قائم ہے اور باقی ہے۔ یہ